خون آلودہ صلیب، تپتی ہوئی دوپہر اور نفرتوں کا وہ طوفان جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ انسان اپنی شرارت کی انتہا پر تھا اور مسیح اپنی محبت کی معراج پر۔ جب کیلوں کی ہر ضرب وجود کو چھلنی کر رہی تھی، تب کرب مسلسل کی اس آخری حد سے وہ کلمہ نکلا جس نے کائنات کے عدل کو فضل کی شادمانی میں بدل دیا۔ وہاں بد دعا نہیں تھی، وہاں انتقام کی پکار نہیں تھی، بلکہ وہاں کائنات کا سب سے بڑا شفاعتی نغمہ گونجا، اے باپ انہیں معاف کر۔ آئیے آج اس پہلے کلمہ کی تہوں میں چھپے اس لامتناہی فضل کی تلاش کرتے ہیں جس نے قاتلوں کو بھی وارث بنا دیا۔ خداوند یسوع مسیح کے فضل، باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت میں آپ کو سلام کہتا ہوں۔ میں آپ کا خادم پادری انیس جاوید۔ پہلا کلمہ معافی کا کلمہ، جسے میں کہوں گا لامتناہی فضل اور کائناتی شفاعت کا ظہور۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ مسیحت کی تاریخ میں صلیب محض سزا کا ایک آلہ نہیں، بلکہ وہ مقام ہے جہاں خدا کا عدل اور اس کی محبت ایک دوسرے سے بغیر گیر ہوتے ہیں۔ جب ہم لوکا کی انجیل کے 23ویں باب کی 34ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں کائنات کا سب سے طاقتور جملہ سنائی دیتا ہے، اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کلمہ اس وقت ادا کیا گیا جب انسانی شرارت اپنی انتہا پر تھی اور الہی فضل اپنے عروج پر۔ یونانی متن میں اس جملے کی گہرائی روح کو وجد میں لے آتی ہے۔ یہاں لفظ معاف کے لیے ایفی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا جڑ سے مطلب جدا کر دینا یا رخصت کر دینا ہے۔ یہ محض ایک جذباتی معافی نہیں تھی، بلکہ ایک قانونی اور الہیاتی اعلان تھا کہ گناہ کو گناہ گار سے جدا کر دیا جائے۔ مزید برآں یونانی گرامر کا امپرفیکٹ ٹینس ای لیگین ظاہر کرتا ہے کہ یسوع نے یہ بات صرف ایک بار نہیں کہی، بلکہ جب کیل اس کے ہاتھوں میں ٹھونکے جا رہے تھے اور جب صلیب زمین میں پیوست کی جا رہی تھی، وہ مسلسل یہ دعا دہرا رہے تھے۔ یہ ایک جاری رہنے والا عمل یعنی آن گوئنگ ایکشن تھا، جو ظاہر کرتا ہے کہ مسیح کا فضل انسانی ظلم کی ہر ضرب سے زیادہ طاقتور تھا۔ الہیاتی طور پر یہ کلمہ یسوع مسیح کا کاہنہ منصب، ہائی پریسٹ آفس کی معراج ہے۔ پرانے عہد نامہ میں کاہن قربانی پیش کرتے وقت لوگوں کے لیے شفاعت کرتا تھا، لیکن یہاں یسوع خود ہی کاہن ہیں اور خود ہی قربانی کا برہ۔ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنے ہی قاتلوں کے لیے وکیل بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہاں لا علمی کا تذکرہ انسانی فطرت کے اس اندھے پن کی نشاندہی کرتا ہے جو خدا کی موجودگی میں ہو کر بھی اسے پہچاننے سے قاصر رہتی ہے۔ یہ ایک ایسی دانستہ لا علمی ہے جسے صرف مسیح کا لہو ہی دھو سکتا ہے۔ اس کلمہ کا روحانی اور عملی اطلاق ہماری روز مرہ زندگیوں کے لیے ایک انقلابی چیلنج ہے۔ مسیح نے معافی کی درخواست اس وقت کی جب دشمن توبہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ابھی گناہ کے عمل میں مصروف تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیحی معافی کسی ندامت کی محتاج نہیں ہوتی۔ عملی طور پر یہ کلمہ ہمیں انتقام کے چکر the cycle of retaliation سے آزاد کرتا ہے۔ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو دراصل ہم اس جدا کر دینے ایفی کے عمل کا حصہ بنتے ہیں، جہاں ہم کرواہٹ کو اپنی روح سے رخصت کر دیتے ہیں۔
یہ کلمہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم دوسروں کی خطاؤں کو ان کی روحانی لا علمی سمجھ کر ان کے لیے برکت کی دعا کریں۔ آج کے پرآشوب دور میں جہاں نفرتیں اور انتقام کے جذبات عام ہیں، پہلا صلیبی کلمہ ایک ایسے نئے انسانی نظام کی بنیاد رکھتا ہے جہاں طاقت کا اظہار بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہے۔ یہ کلمہ ثابت کرتا ہے کہ صلیب پر لٹکا ہوا شخص مغلوب نہیں بلکہ فاتح ہے، کیونکہ اس نے موت اور نفرت کے قوانین کو فضل اور محبت کے قانون سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہیلیلویا۔ سو میں آج اس وقت میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیے اپنی نفرتوں پر غالب آئیں، آئیے ان تمام نامعافی کے لمحات کو معافی میں بدل دیں اور اس کا سبق صلیب سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور میں آپ کو آپ کی ذاتی حیثیت میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، گناہ آپ کو چیلنج نہ دے، گناہ آپ کو بلیک میل نہ کرے، آپ مسیح میں معاف کیے گئے ہیں۔ آپ کا سردار کاہن اپنی قربانی کے وسیلہ سے آپ کو معاف کر چکا۔ خدا ان کا فضل، اس کا اطمینان اور اس کی سلامتی آپ پر ہو۔ God bless you۔